لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ دین اسلام کے اندر جو مختلف شعبے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے معاملات۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ انسان تجارت کرے، ملازمت کرے یا کوئی لین دین کرے، مال اور پیسے سے آپس میں تبادلہ کرے، ان کو کہا جاتا ہے معاملات۔ معاملات ایک بہت اہم ترین شعبہ ہے زندگی کا۔ جب انسان اس دنیا کے اندر زندگی کرتا ہے تو وہاں اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تجارت کرے یا ملازمت کرے یا کھیتی باڑی کرے یا اور کسی ذریعے سے کمائی کرے، کسی سے کچھ لے تو کسی کو کچھ دے۔ یہ تمام زندگی کے لیے اہم ترین کام ہے جو ہر آدمی کرتا ہے۔ دنیا میں جب آپ کسی کو دیکھیں گے تو وہ یا تو تجارت کر رہا ہوگا یا کوئی جاب کر رہا ہوگا یا کھیتی باڑی کر رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف انداز کے کاروبار ہوتے ہیں اور مختلف انداز کے معاملات ہوتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو ان چیزوں سے مفر نہیں، لہذا دین اسلام نے اس کے بارے میں بھی احکام صادر کیے کہ ہمیں معاملات کیسے کرنے چاہیے۔ جب آدمی صحیح معاملات کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ اس نے معاملات کی دنیا میں احسان کیا ہے، یعنی خوبصورتی پیدا کی ہے۔ اگر انسان نے غلط کاریاں کی کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، کہا جائے گا کہ اس نے کاروباری اس دنیا کو، معاملات کی دنیا کو برباد کر دیا ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آیا کہ قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے وہ احسنوا، احسان کرو۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ پوری زندگی میں چلتا ہے۔ عقائد میں بھی احسان ہوتا ہے، معاشرت میں بھی احسان ہوتا ہے، عبادات کے اندر بھی احسان ہوتا ہے، اسی طرح معاملات کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے، یعنی پاکیزگی ہونی چاہیے، حسن ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر بے ڈھنگا پن آ جائے، غلط کاری آ جائے تو پھر معاملات کی دنیا بدتر سے بدتر ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ کاروبار تو کرتے ہیں اور کاروبار کے بغیر تو چارہ نہیں، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ دنیا میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں کاروبار کو، معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی ابتر حالت میں ہو گئے۔ اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر فریب ہے، اس کے اندر دھوکے بازی ہے، غلط کاری ہے، چکما دینا ہے اور بے شمار قسم کی برائیاں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو بھی پاکیزہ بناؤ، معاملات کو بھی اچھا بناؤ۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات میں ہمیں اللہ کے احکام پر چلنے کی کیا ضرورت ہے، بے بیپار ہے، ہم جیسا چاہے کریں، سود کھائیں نہ کھائیں، رشوت لیں کہ نہ لیں، حلال سے کمائیں کہ حرام سے کمائیں، اچھا کمائیں کہ برا کمائیں، یہ ہماری مرضی کے اوپر ہے۔ لیکن بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل دین ہے، اس لیے وہ دین کے احکام کو ہر جگہ پیش کرتا ہے، عقائد میں بھی پیش کرتا ہے، معاملات میں بھی پیش کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا ذکر آج بھی آیا، آج کے بارے میں بھی پڑھا گیا، اس سے پہلے بھی کئی پاروں کے اندر ان کا ذکر آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کاروبار کے اندر بڑی غلطیاں کرتی تھی، حلال و حرام کی تمیز نہیں، اچھے اور برے کا فرق نہیں، اور ڈنڈی مار کر کاروبار کرنا، جب لینے کا نمبر آئے تو پورا وصول کرنا، کسی کو دینے کا نمبر آئے تو وہاں پر گھٹا کے دینا۔ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے۔
اسلام یہ کہتا ہے کہ ترازو ہو، برابر ہو، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا کہ ہم نے میزان اور ترازو کو نازل کیا ہے۔ اور یہ ترازو کیوں آئی؟ اللہ نے ترازو کیوں دنیا میں قائم کی؟ اس لیے قائم کی کہ تم کہیں پر عدل و انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ نہ دو، عدل و انصاف کو برقرار رکھو۔ جب تولے تو لینے کا نمبر آئے تو بھی اور دینے کا نمبر آئے تو بھی برابر تول ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ایڈجسٹمنٹ کر کے رکھتے ہیں کہ جب تولنے کا نمبر آتا ہے تو وہاں پر چیز تو ہوتی ہے کم لیکن ترازو بتاتا ہے زیادہ، ایسے ایڈجسٹمنٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کسی کا اس طرح ایک پیسہ بھی کما لیا، اگر تھوڑے سے چاول بھی بچا لیے، تھوڑا سا آٹا بچا لیا، وہ آٹا حرام، وہ چاول حرام، وہ روپیہ اور پیسہ حرام۔ اور جب وہ جائے گا جسم کے اندر، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم کسی حرام کمائی سے پلا ہو وہ زیادہ مستحق ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ وہ جنت میں کیسے جائے؟ اس کا تو یہ حق ہے کہ اس کو جہنم میں جانا چاہیے۔ تو بہرحال لوگ اس طرح جو کرتے ہیں، شریعت یہاں بھی ان کی رہبری کرتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس کے اندر بہت گڑبڑی مچاتی تھی، لین دین کے اندر۔ اللہ نے ان کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دے کر بھیجا، جاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ اور بتاؤ، اوف الکیل، جب ناپ تول کرو تو برابر کرو، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کے مال کو کم کر کے نہ دیا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو سے تول کر دیا کرو، ایڈجسٹمنٹ والے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایسے ترازو سے تول کر دیا کرو جو ترازو صحیح بتانے والی ہے، صحیح وزن بتانے والی ہے۔ ایسی ترازو ہونا چاہیے، غلط وزن بتانے والی ترازو نہ ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں حکم۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حلال کمائی کرنا، حرام سے بچنا، کون سا کاروبار کرنا، کون سا کاروبار نہ کرنا، کن چیزوں کو بیچنے کی اجازت، کن چیزوں کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے احکامات شریعت نے ہم کو عطا کیے۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ ڈنڈی مار کر کاروبار نہ کرو، وزن پورا کر کے دیا کرو، اور پھر یہ بتایا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ بتایا گیا کہ جو ہے دھوکے بازی نہ کرو۔ چیزوں کے بتانے میں یہ کون سی چیز ہے؟ اگر آدمی نے غلط بات بتا دی، وہ چیز وہ تو نہیں ہے لیکن دوسری ہے، بتا رہا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کی ہے، یہ بہت جو ہے بہترین قسم کی چیز ہے، حالانکہ وہ بہترین نہیں تھی، ادنا تھی۔ اگر اس طرح کوئی کاروبار کرے گا تو حرام ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اناج کا ڈھیر، چاول کا ہو یا اور کوئی ہے، بہرحال اس زمانے میں جو چلتا تھا، کوئی اناج تھا، غلہ تھا، اس کا ڈھیر ایسا ڈالے ہوئے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور جو وہاں پر اناج تھا اس کے اندر ایسا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اندر ہاتھ چھوڑا تو اوپر جو غلہ تھا وہ تو سوکھا ہوا تھا، اور جو اندر کا غلہ تھا وہ بھیگا ہوا تھا، تر تھا۔ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ پانی ڈال کر جو غلے کے اندر وزن بڑھ جاتا ہے تو غلہ جائے گا کم لیکن بتائے گا وزن زیادہ۔ مثال کے طور پر 1 کلو گیہوں ہو اور اس میں ذرا پانی ڈال دیا جائے اور اس کو جو ہے تر کر دیا جائے
پھر اس کے بعد اس کو تولا جائے تو 1 کلو اگر گیہوں تھی وہ 1.5 کلو بتائے گا، اسے کہ پانی اس کے اندر آ گیا، پانی نے اس کو ذرا ابھار دیا، اب وہ یہ بتائے گا کہ یہ وزن زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ صاحب بیپار کر رہے ہیں، اوپر تو ہے سوکھا سوکھا غلہ اور اندر دیکھو تو بھیگا ہوا غلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکے بازی کرتا ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ معلوم ہوا بیپار کے اندر ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 خریدنے والے بیچنے والے ملتے اور خرید و فروخت کرتے اور اس کے اندر سچائی کا لحاظ کرتے، جھوٹ نہیں بولا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب کوئی 2 بیچنے خریدنے والے ملتے اور اس میں جھوٹ سے سہارا لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی اس تجارت کی برکت کو ہٹا لیتے ہیں۔ اب لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ بھئی برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت جھوٹ بولنے سے نہیں آتی، برکت دھوکہ دینے سے نہیں آتی، برکت غلط کام کرنے سے نہیں آتی، برکت آتی ہے سچ بولنے سے، برکت آتی ہے صحیح کاروبار کرنے سے۔ اور جب آدمی صحیح انداز سے کرتا ہے لین دین، اللہ کی مدد آتی ہے، برکت آتی ہے، چھوٹی چیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تجارت، اسی طرح ملازمت، اسی طرح اور جو بھی کاروباری چیزیں، ان سب کے اندر شریعت نے ہم کو بتایا کس طریقے پر کرنا ہے۔ یہ ہے معاملات کا حسن۔ اچھا، معاملات کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے، وہ ہے لین دین، جیسے قرض یا اسی طریقے پر عاریت یا اسی طریقے پر امانت، یہ بھی لین دین کا ہے، معاملات کے اندر داخل۔ ایک آدمی سے قرض لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں اتنے دنوں میں دوں گا، تو اس کو چاہیے کہ اتنے دنوں میں اس کو لوٹائے۔ اور اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور لیتے وقت یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے لوٹانا نہیں ہے، بس چکما دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ چکما دینا، لوٹانا تو ہے ہی نہیں، بس لے لوں گا کہ بھئی مجھے بہت ضرورت ہے، میں بہت اس وقت میں پریشان حال ہوں، مجھے آپ 50,000 دے دیجئے، 8 دن میں لوٹا دوں۔ اب وہ 8 دن آئے، اس نے مانگا تو کہا کہ انتظام نہیں ہوا، ابھی ایک اور 8 دن دے دیجئے۔ 8 دن ہوتے ہوتے کبھی 8 سال گزر جاتے ہیں، ادا نہیں کرتا۔ اس آدمی کے زندگی میں برکت کیا آئے گی؟ اس کے دل میں سکون کیا آئے گا؟ سکون آتا ہے، برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے۔ آج یہ فضا بہت زیادہ ہے، لوگ قرض لیتے ہیں اور قرض لوٹانے کا نام نہیں لیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹال مٹول کرنا قرض لے کر یہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا۔ بہت سارے لوگ قرض لے کر مر جاتے، ادا تک نہیں کرتے، اسی حالت میں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہل تو یہ تھا کہ آپ قرض دار کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، جو بھی جنازہ آتا آپ پوچھتے اس کے اوپر کسی کا قرض ہے؟ اگر لوگ بتاتے کہ ہاں فلاں آدمی کا اس کے اوپر قرض ہے تو اللہ کے نبی کہتے صلو علی اخیکم، بھائی تمہارے بھائی کی نماز جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی پڑھتے نہیں۔ اگر کوئی قرضدار مر جائے نماز جنازہ تو پڑھنا امت پر فرض ہے، وہ تو پڑھے گی، لیکن اللہ کے نبی اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور ایسا کر کے مر نہ جائے، بلکہ ادا کرنے کی فکر کریں اور جلدی سے جلدی ادا کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھتے تھے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں قرض پر قرض کرتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اگر واقعی حاجت و ضرورت مند ہونے کی وجہ سے ادا نہیں کیا تو اسے کم از کم جا کر معافی مانگ لینا چاہیے کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، میرا ارادہ تو پورا تھا، میں چاہتا تھا ادا کر دوں لیکن میرے حالات نہیں بنے، اس لیے اللہ کے واسطے تم معاف کر دینا، اگر حالات سدھر گئے تو میں تم کو ضرور ادا کر دوں گا، نہیں تو مجھے معاف کر دینا۔ کم سے کم انسان کو یہ تو چاہیے، یہ نہیں کہ ٹال مٹول کرتا رہے اور جھوٹ پر جھوٹ باندھتا رہے، جھوٹی باتیں کہتا رہے، لوگوں کو خواہ کی تسلی دے، دل میں یہ ہے کہ نہیں ادا کرنا ہے اور خواہ لوگوں کو بول رہا ہے صبح دوں گا، شام دوں گا، شام میں دوں گا، صبح میں دوں گا، دوپہر میں دوں گا، 8 دن میں دوں گا، 10 دن میں دوں گا، یوں کہتے کہتے سال ہاں سال گزار دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث بہت سمجھنے کی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ ایک دعا کرتے تھے اور دعا یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمأثم۔ لمبی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہ کے نبی کی، اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمأثم۔ مغرم مأثم سا کے ساتھ، معصم کے معنی تو گناہ کے ہیں، مغرم کے معنی قرض کے ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں قرض سے۔ یہ اللہ کے نبی بڑی کثرت سے دعا مانگتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں بعض کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا ہر نماز کے بعد یا ہر نماز میں دعا کیا کرتے تھے اور بڑی کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ ایک بار غالباً حضرت عائشہ صدیقہ نے یا کسی اور صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المغرم، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے تیرے سے پناہ چاہتا ہوں، میرے اوپر قرض کا بوجھ نہ آنے پائے۔ بڑی کثرت کے ساتھ یہ آپ کی دعا ہوتی ہے، اس کثرت سے یہ دعا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا بھائی اس لیے کہ جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، صبح دوں گا، شام دوں گا، 1 ہفتے میں دوں گا، 8 دن میں دوں گا، 15 دن میں دوں گا، یوں دوں گا، فلاں وقت میں دوں گا، وہاں سے پیسہ آئے گا اب ادا کر دوں گا، ادھر سے پیسہ آئے گا وہ ادا کر دوں گا۔ یہ کہتے 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 سال ہا سال گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے چلے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ قرض کے بوجھ سے بچا لیجئے، میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہم سب لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہم قرض سے پناہ چاہتے ہیں، قرض لینے کی نوبت نہ آئے، بہت ضرورت پڑ جائے۔ یہ تو یہ ہے کہ بھائی آدمی کبھی کسی ضرورت کی بنیاد پر قرض لے، بہت تنگی ہے، بہت پریشانی ہے، بچے بھوکے ہیں، بل بلا رہے ہیں، یا اور کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آدمی پریشان ہو کر قرض لے لیتا ہے، اس میں تو انشاءاللہ آدمی کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ قرض ضرورت سے نہیں لیتے بلکہ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو پکنک کرنا ہے، قرض اس لیے لیتے ہیں دعوتیں کر رہا ہے، قرض اس لیے لیتے ہیں بہت دھوم دھڑاکے کی شادی کرنا ہے، اس لیے قرض لیتے ہیں کہ فلاں اور فلاں یوں ہی فضول کام کرنا ہے۔ معمولی فضول کاموں کے لیے بڑے بڑے قرض لینے کا معمول ہو گیا۔ ایک صاحب نے یہ بتایا کہ ایک صاحب کو فون کی ضرورت پڑ گئی، ضرورت بھی نہیں وہ بے ضرورت، آج کل بول لیتے ہیں ضرورت، کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس میں فون نہ ہو تو کیا مر جائے گا؟ تو کہا کہ ان کو ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے کسی آدمی سے 50,000 روپے قرض لے کر 40,000 کا فون لیا، جبکہ ضرورت 10,000 میں بھی پوری ہو سکتی تھی۔
5,000 میں بھی پوری ہو سکتی تھی. اگر نہ بھی لیتے تب بھی دنیا میں کام چل جاتا, کوئی ایسی ضرورت تو نہیں تھی. لیکن دیکھو قرض لے رہا ہے, کیوں لے رہا ہے؟ اس کو 40,000 کا فون لینا ہے. فون لینے کے لیے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی پر قرض آ جاتا ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے اور ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. اس لیے میں اس سے پناہ چاہتا رہتا ہوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم سب کو بھی ہمیشہ قرض کے بوجھ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. خواہ مخواہ قرض کبھی نہ لینا چاہیے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قرض اسلام پر ایک دھبا ہے. قرض اسلام پر ایک دھبا ہے, یعنی بے ضرورت قرض لے گا آدمی یہی ہوگا. اور کل کا دن لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی مسلمان ہو کے ایسا کرتا ہے, مسلمان ہو کے دھوکہ دیتا ہے, مسلمان ہو کے قرض لے کے واپس نہیں کرتا ہے. اسلام کے اوپر لوگ تانا کستے جائیں گے اور اسلام کی بدنامی کا سبب ہو جائے گا. اس لیے میں نے بتایا ایک چیز یہ, لیکن بھائی اگر واقعی سچا ہو آدمی, ضرورت کے لیے قرض لیا تھا اور ارادہ پورا ہے کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اس میں 2 شرطیں میں نے بتائی. ایک تو یہ کہ بے ضرورت نہ لے, ضرورت کی وجہ سے لے قرض. دوسرا یہ کہ نیت صادق ہو, سچی ہو, ادا کرنے ہی کی نیت ہو, دھوکے کی نیت نہ ہو, تب اللہ کی مدد آتی ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک میں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, ایک حیرت انگیز واقعہ پرانے زمانے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بڑا عبرت خیز واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے کے لوگوں میں سے ایک آدمی کا قصہ ہے. وہ یہ کہ ایک آدمی کو قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی, تو اس نے اپنے علاقے کے ایک مالدار کے پاس میں جا کر قرض لیا اور اس سے کہا کہ میں یہ قرض اتنے دنوں میں یا اتنے مہینوں میں تم کو ادا کر دوں گا, اور مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے کچھ کاروبار کرنے کے لیے, میں تنگ دست ہوں, پریشان حال ہوں, یہاں سے لے جاؤں گا اور وہاں کاروبار کروں گا اور اتنے دنوں میں تم کو یہ ادا کر دوں گا. اس کے بعد اس نے تو دے دیا. یہ آدمی وہاں سے وہ لے کر, اس زمانے میں درہم دینار ہوتے تھے, سونے چاندی کے سکے, اس کو وہاں سے لیا اور لے کر جہاں جانا تھا وہاں گیا, اور سمندر کے سفر سے, سمندر کا سفر کیا, بحری سفر, اور دوسرے علاقے میں پہنچا. وہاں پر جا کر کاروبار کچھ کیا, پھر اس کے بعد پیسے کمائے, اور اسے یاد آیا کہ بھائی وہ دن قریب آ رہے ہیں جبکہ مجھے قرض کی ادائیگی کرنا ہے. اب وہ بے چین ہوا کہ مجھے جلد سے جلد جانا ہے اور وہاں پر قرض ادا کرنا ہے. اس کے بعد اپنا مال وغیرہ سمیٹا, اور سمیٹنے کے بعد وہاں سے سمندر کے علاقے میں آیا تاکہ وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر سوار ہو کر اپنے علاقے میں پہنچوں اور لے جا کر جس سے میں نے قرض لیا اس کو ادا کر دوں, پوری تیاری کے ساتھ. لیکن آ کر وہاں انتظار کیا تو کشتی موجود ہی نہیں. ایک دن آیا, صبح سے شام تک کھڑا رہا, کشتی کوئی نہ ملی, واپس چلا گیا. پھر دوسرے دن آیا, صبح سے شام تک کھڑا رہا اور کوئی کشتی دستیاب نہ ہوئی, پھر واپس ہو گیا. اور تیسرے دن آیا, پھر اسی طرح کھڑا رہا. اب سوچنے لگا بھائی قرض ادا کرنے کا دن تو بہت قریب آ گیا ہے, اگر میں اب نہیں جاؤں گا تو جو دن مقرر ہے وہ دن ٹل جائے گا اور میں خلاف ورزی کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں گا, خلاف وعدہ کام کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں گا. اس لیے اس کو اندر سے بڑی بے چینی ہوئی. تو اس کے دل کے اندر ایک بات آئی. اس کے دل نے کہا کہ کشتی تو نہیں مل رہی ہے, میں جا نہیں سکتا. اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ایک کندا لے, لکڑی کا ایک کندا, اس کو بیچ میں سے ایک سوراخ کرے اور اس کے اندر جو پیسے ہیں وہ رکھ ڈالے اور اوپر سے اس کو پیاک کر ڈالے اور پھر اس کو سمندر میں چھوڑ دے اور اللہ سے کہے اللہ میں نے تو میرا کام کر دیا ہے, اب آپ اپنا کام کر دیجئے اور اس آدمی تک یہ رقم پہنچا دیجئے جس سے کہ میں نے قرض لیا. دل میں بات آئی تو اس نے جا کر ایک کندا لیا, بیچ میں ایک جگہ سوراخ کیا,
اس کے اندر جتنا پیسہ واپس کرنے کا تھا قرض میں اس کو رکھ ڈالا اور چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیا، اوپر سے بھی پیک کر دیا، اور اس کے اندر ایک چٹھی لکھ کے رکھ دی۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جو ہے یہ رقم نام لکھنے کے بعد کہ آپ کو مجھے ادا کرنا تھا، لیکن کشتی دستیاب نہ ہوئی، اس لیے جو ہے میں یہ پیسے تمہارے تک پہنچانے کے لیے اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ روپیہ اور پیسہ تم کو مل جائے۔ یہ چٹھی رکھا، بند کر کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کندہ ہے، چل رہا ہے جو ہے ادھر ادھر گشت کرتے کرتے، ادھر وہ آدمی جس نے قرض دیا تھا وہ ادھر بے چین تھا کہ بھئی وہ آدمی تو سمندر کے سفر میں گیا تھا، قرض لے کے گیا تھا، کافی بڑی رقم لے کے میرے سے گیا تھا، اب تک تو آیا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ وہ بھی انتظار کی وجہ سے سمندر کے ساحل پر آتا جاتا رہتا تھا، کوئی کشتی آئے گی، پرانے زمانے کا قصہ ہے، آج کی طرح تو نہیں ہے ٹائم ٹیبل اس کا ہو، پہلے زمانے میں تو مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو نہ ملے۔ اب وہاں پر وہ بھی آتا دیکھتا، پھر ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، آتا دیکھتا چلا جاتا۔ وہ کشتی پکڑنے کے لیے آتا ہو جاتا تھا، یہ کشتی کو ریسیو کرنے کے لیے یہاں آتا ہو جاتا تھا، لیکن 3 4 دن 5 دن ہو گئے، کوئی کشتی یہاں پر نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد بھی وہ آیا، جب آخری دن آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ کندہ آ رہا ہے، جس نے وہاں سے چھوڑا تھا وہ ادھر کندہ آ رہا ہے، موجوں کے تھپیڑے اسے لیتے لیتے ادھر آ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ بھائی یہاں تو کچھ نہیں ملا، ابھی وہ آدمی آیا نہیں، میرا روپیہ ملے گا کہ نہ ملے گا کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، چلو ایک کندہ آ رہا تو کم از کم اسی کو لے جاؤں گا اور کچھ کاٹ باٹ کر لکڑیاں بنا کر چولہا جلانے کے کام تو آ جائیں گے۔ اس لیے وہ جب قریب آیا تو اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، گھر لے جا کے جو توڑا تو اندر سے چھنا چھن آواز آنے لگی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ دیکھا تو اس میں سے جو ہے وہ درہم یا دینار نکل رہے۔ اس نے کہا یہ حیرت انگیز بات ہے۔ پھر دیکھا تو چٹھی بھی اس کے اندر ہے، اور چٹھی کے اندر وہ مضمون ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے حوالے اس نے کیا تھا اور سچا آدمی تھا، اللہ نے مجھ تک اس کو پہنچا دیا۔ دینے والے کی نیت بھی اچھی تھی مدد کرنے کی، اور لینے والے کی نیت بھی بہت اچھی تھی ادھر کہ مجھے واقعی ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے پر ادا کر دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی ویسی ہی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے بتایا ہوا قصہ ہے، اور امام بخاری جیسی عظیم ہستی نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جس کے اندر صرف اور صرف صحیح حدیثیں درج ہے، اس کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا ہے۔ تو معلوم ہوا بھائیو، اگر قرض لیں تو ادا کرنے کی فکر، ٹال مٹول نہ کیا جائے۔ ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آدمی کے سامنے آئے گا۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل۔ اسی طریقے پر ایک چیز ہوتی ہے امانت کے طور پر کوئی چیز عاریتاً لینا۔ ایک آدمی کو کوئی ضرورت پڑ گئی، اس نے کہا بھائی ذرا آپ کی اسکوٹر دے دیجیے گا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ابھی 1 گھنٹے میں آ جاؤ۔ ارے مجھے فلاں کتاب کی ضرورت ہے، ذرا آپ 1 مہینے کے لیے کتاب دے دیجئے، بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ کتاب، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب تو لیا عقل سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، لیکن اس کو لے جا کے جو رکھا تو اب نام واپس کرنے کا ہے۔ یہ کیا دین سیکھا بیچارہ؟ بعض لوگ دین کی کتابیں لے جا کر پڑھتے ہیں، واپس نہیں کرتے، حالانکہ قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی، فلاں کتاب تم نے فلاں سے لی، کیوں نہیں پہنچائی؟ کتاب تو بڑی چیز ہے، ایک معمولی قلم بھی ہو، پینسل بھی ہو، قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے فلاں آدمی کا قلم لیا تھا، فلاں آدمی کی پن لے لی تھی، میں واپس کروں گا، وہ پن تم نے ادا کیوں لی؟ حضرت امام ابن المبارک بڑے آدمیوں سے ہیں، محدث تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے۔ وہ ایک دفعہ کسی ضرورت سے ایک دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے،
اور وہاں انہیں کچھ لکھنے کے لیے ایک قلم کی ضرورت پیش آ گئی. قلم ان کے پاس موجود نہیں تھا. وہ بڑے مصنف بھی تھے. تو انہوں نے ایک اور صاحب سے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنا قلم مجھ کو دے دیں. اس زمانے کا جو قلم ہوتا تھا وہ برو کا قلم یعنی لکڑی, اور انک میں ڈبو ڈبو کے لکھتے تھے. اب تو بہت سے بچوں کو پتا بھی نہیں ہوگا برو کا قلم کیا ہوتا ہے. پہلے تو نظر آتے تھے کاتبین واتبین کے ہاں ذرا چلتا تھا وہ, تو لکڑی کی پیس اور سامنے سے اسے چھین لیتے تھے اور پھر انک میں ڈبو ڈبو کے لکھا جاتا تھا. تو اس زمانے میں وہی قلم تھا. یہ کتنی معمولی چیز ہے, غور کر سکتے ہیں, اس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں. امام ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے کسی آدمی سے کہا کہ وہ قلم مجھے آپ ذرا دے, میں لکھنے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا. اس کے بعد لکھا, کچھ کیا, کچھ دنوں تک وہاں رہے, لیکن اچانک نکلتے وقت ذہن سے نکل گیا اور وہ قلم اس آدمی کو واپس کرنا بھول گئے. یہاں تک کہ وہاں سے نکل کر اپنے علاقے کو آ گئے. کئی 100 کلومیٹر کا سفر تھا, اور اس زمانے کا سفر چل کر بھی ہوتا تھا یا جانوروں کی پشتوں پر ہوا کرتا تھا. امام ابن المبارک واپس آ گئے. واپس آ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر جب سامان کھولا تو سامان کے اندر وہ قلم نکل کے آیا. ان کو بڑا افسوس ہوا کہ فلاں آدمی کا قلم میں نے لیا تھا اور مجھے واپس کرنا تھا, لیکن میں واپس کیے بغیر آ گیا. خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اگر قیامت کے دن وہ آدمی مجھ سے باس پرس کر لے تو کیا ہوگا؟ صرف اس خیال سے واپس جاتے ہیں اور پھر مل کر اس آدمی کو وہ قلم واپس کر کے آتے ہیں. بھائیو, یہ ہے اسلام کہ اس کے اندر یہ حسن ہے, یہ خوبی ہے, معاملات کا حسن, دین لین کا حسن اور تجارت کا حسن. اس کے اندر صفائی, اس کے اندر ستھرائی, اس کے اندر سچائی, اس کے اندر پاکیزگی, اس کے اندر حسن اخلاق, یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں یہ معاملات کی دنیا بڑی اچھی ہوتی ہے. اسلام نے ہم کو اس سلسلے میں بھی حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اپنی اصلاح کرنے کی فکر عطا فرمائے. اپنے معاملات کو بھی, اپنی معاشرت کو بھی, اپنے عقائد کو بھی, اپنے عادات کو بھی, سب چیزوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.